پیشاب میں اسٹیم فیبل ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے اس کا پروسٹیٹ گلینڈ سے تعلق ہو. یہ پروسٹیٹ گلینڈ گلینڈس پر اثر کرتی ہے, اور پروسٹیٹ گلینڈ پر اگر اثر ہو تو فیبل اسٹیم ہو جاتی ہے, یعنی طاقت سے پیشاب نہیں لگتا بلکہ لگتا ہے خود بخود بہہ رہا ہے اور پھر کمزوری کے ساتھ بہتا ہے. اس میں بھی گریفائٹس ایک امکانی دوا ہے. لیکن اس کی جو پیشاب کی علامت ہے وہ یہ ہے خاص پہچاننے کی کہ پیشاب ذرا سا بھی کھڑا ہو اس کے اوپر سیڈیمنٹ سی آ جاتی ہیں, تہ پر اس کے فلم سی بن جاتی ہے جو سخت بدبودار ہوتی ہے. تو جس پیشاب میں یہ علامت ہو اس میں گریفائٹس کا امکان زیادہ ہے. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ عورتوں کی بعض بیماریاں جو جنسی اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں, مردوں کے متعلق نہیں بتاتے. تو اصل میں وہ غالباً بات محسوس نہیں کی. میں جو بیماریاں تفصیل سے بتاتا ہوں وہ منسٹریشن وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں, جس کا عام ذکر کرنا یا اس پہ گفتگو کرنا وہ کسی پہلو سے بھی وہ مجلسی آداب کے خلاف نہیں ہے. لیکن بعض پہلو دوسرے ہیں جن میں طب کے نقطۂ نگاہ سے بحث ضروری ہے, لیکن میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا, وہ مجبوری ہے. تو اس کے پیش نظر آپ وہ جو دعائیں میں پڑھا چکا ہوں ان کے وہ حصے خود کتابوں میں پڑھ لیا کریں. سمجھ گئے؟ اس میں بھی جنسی علامتیں دونوں ایکسٹریمز پر پائی جاتی ہیں, یا بالکل ختم یا غرض سے زیادہ جنون اور وحشت. تو گریفائٹس میں بیچ کا مقام نہیں ہے, اس میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں, اور یہ عورتوں اور مردوں میں برابر علامت ہے. اس لیے ان کو جہاں یہ امکان ہو کہ مثلا بعضوں کو نارمل حالت میں اور ہر کیفیت ہو اور اچانک برعکس صورت پیدا ہو جائے, وہاں گریفائٹس کا امکان ضرور ذہن میں ابھرنا چاہیے.